السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبے ترسیل عام اور صحافت کی طلباء کا ہم آج کے اس سبق میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ BA JMC کے 5ویں سیمسٹر کے طلباء کے لیے ہے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز اس پاک ذات کے نام سے کرنا چاہیں گے جس کے قبضے میں ہم سب کی جانیں ہیں، جو اس ساری دنیا کا خالق ہے۔ اپنے دن کی شروعات ہمیں اپنے رب کے نام سے کرنی چاہیے، اپنے ہر کام کی شروعات ہمیں اپنے رب کے نام سے کرنی چاہیے جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ ہم اسی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نفع والا علم عطا فرما کہ جس سے ہم ساری عالم کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر کے کام کر سکیں۔ عزیز طالب علموں، ہم اپنے پچھلے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی کلاس میں بھی، آج کے سبق میں بھی کرمنلائزیشن آف پالیٹکس کے موضوع پر بات کریں گے۔ ہم یہ بھی امید کریں گے کہ یہ موضوع آپ سبھی طلباء کے لیے بڑی دلچسپی کا موضوع ہوگا، چونکہ اس موضوع پر آپ کو بہت سارا مواد، بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات پڑھنے کو ملیں گے کہ کس طریقے سے سیاست میں مجرمین کا داخلہ ہوا ہے، سیاست اور جو کرمنلز ہیں ان کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو پچھلی جماعت میں اخبار دا ہندو کے ایک مضمون کا حوالہ بھی دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ہندو میں شاید وہ مضمون بھی پڑھا ہوگا۔ اس مضمون میں بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے جو سپریم کورٹ کا حالیہ ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کے سبب اب سبھی جماعتوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ انتخابات کے دوران اپنے امیدواروں کے مجرمانہ پس منظر، بیک گراؤنڈ، ان پر کون سے کیسز درج ہیں، وہ ساری تفصیلات عوام کو واقف کروانا، رائے دہندوں کو واقف کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جہاں تک اس رجحان کو روکنے کے لیے، جیسے ہم نے TN سیشن کا نام لیا تھا، ہم نے مختلف انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس میں آج کے جو موضوع ہے اس موضوع پر ہم میڈیا کے رول کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ خاص طور پر جب سے جو عام انتخابات ہیں، عام انتخابات کا جو میڈیا کے ذریعے کوریج بڑھا ہے، اس کوریج کے سبب بھی مجرمین کو جو اگر سیاست کے میدان میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا پھر سیاستدانوں کی جانب سے جس طریقے سے جو غیر سماجی عناصر ہیں ان کو انتخابات کے دوران اپنے حق میں رائے دہی کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس پر بھی بہت اثر پڑا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس زمانے میں بھی جب دوردرشن پر نیوز ٹریک اور NDTV کو کمیشن پروگرام دیے جاتے تھے، جی ہاں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ہندوستان میں شروع نہیں ہوئے تھے، اور خبروں کے لیے خاص طور پر ٹیلی ویژن کے حوالے سے اکلوتا ایک ہی جو ٹول تھا، ایک ہی جو سہارا تھا، ایک ہی جو ذریعہ تھا وہ دوردرشن کا تھا، اور جو دوردرشن کی پرائم ٹائم خبریں بولی ایک ہی بلیٹن ہوتا تھا جو روزانہ شام میں 8:40 پر شروع ہوتا تھا اور 9 بجے ہندی کا یہ بلیٹن ہوا کرتا تھا۔ تو دوردرشن پر پہلی مرتبہ کمیشن پروگرام شروع کیے گئے، اس میں ہفتے واری پروگرام نیوز ٹریک کے حوالے سے شروع کیا گیا، اور دوسرا پروگرام NDTV کو کمیشن دیا گیا تھا۔ ان دونوں پروگراموں کا وقت جو دیا گیا تھا وہ دوردرشن کے ریگولر جو پروگرام ہیں، دوردرشن کے جو ریگولر خبروں کے پروگرام ہیں، اس کے بعد ہی یہ والا پروگرام دیا گیا تھا۔ تو اس پروگرام کے کوریج کے لیے بھی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے جو دیہی علاقوں میں بوتھ کیپچرنگ ہوتی تھی، جو رگنگ ہوتی تھی، اس حوالے سے ان کمیشن پروگراموں میں بھی ذکر ہوا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے خانگی ٹیلی ویژن چینلز عام ہوتے گئے تو اس پس منظر میں بھی یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ ٹیلی ویژن نیوز چینل تک پہنچ جایا کرتی تھی کہ کس طریقے سے کسی دیہی علاقے میں یا کسی خاص مقام پر، کسی خاص ضلع میں، جیسے UP بہار کے جو دیہی علاقے ہیں، بہت انٹیریئر پلیسز ہے، وہاں پر جو بوتھ کیپچرنگ ہوتی تھی اس کی خبر بھی ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سے منٹوں میں، بلکہ
کچھ ہی وقت میں دلی تک پہنچتی تھی اور پھر فوری طور پر الیکشن کمیشن آف انڈیا مقامی جو الیکشن کے ذمہ دار ہیں ان سے رپورٹ طلب کرتا اور پھر اس پر کارروائی کی جاتی. یوں سمجھیے کہ یہ وہ والا مثبت پہلو ہے کہ ہندوستان میں جس طریقے سے ٹیلی ویژن چینلز خانگی نوعیت کے بھی جو بڑے ہیں, جن کا نیٹ ورک پھیلا ہے, جن کی رسائی ریچ بڑی ہے, اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی نکلا ہے کہ اب اگر کوئی انتخابات کے دوران رائے دہی کے عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میڈیا کی نظروں سے زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا, اور جب میڈیا میں یہ چیز کور ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر جو الیکشن کمیشن کے جو عہدیدار ہیں, جو سرکاری مشنری ہے جو انتخابات کے لیے ذمہ دار بنائی گئی ہے, ان کو بھی فوری طور پر حرکت میں آنا پڑتا ہے. اور پھر اس طریقے سے جو غیر قانونی ایسا عمل جس کے خلاف ٹیلی ویژن نیوز چینلز کے کوریج موجود ہے, جنہوں نے اس حوالے سے خبر رسانی بھی کی ہے, تو یہ والی چیز بڑی ممد و معاون ثابت ہوئی ہے. ایک اور چیز انتخابی اصلاحات کے حوالے سے وہ جو نوٹ کی جانی چاہیے کہ سابق میں 1990 تک بھی انتخابات کے دوران بوتھ کیپچرنگ, ریگنگ اور بوگس ووٹنگ کا بڑے پیمانے پر شکایت ہوا کرتی تھی. لیکن اس شکایت سے نمٹنے کے لیے جہاں عدالت نے متفکر جو فکرمند کنسرن سٹیزنز, فکرمند شہریوں نے جس طریقے سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, الیکشن کمیشن نے انتخابی اصلاحات کی, اسی اصلاحات کا ہی ایک نتیجہ تھا کہ اب پہلے ہوا یہ کہتا تھا کہ سارے ملک میں, پورے ہندوستان میں جو اتنا بڑا ملک ہے جس کو بر صغیر بھی کہا جاتا ہے, یعنی چھوٹا موٹا کانٹیننٹ ہے, یہ چھوٹا کانٹیننٹ ہے, کشمیر سے لے کے کیرلا تک, گجرات سے لے کے بنگال تک, آسام تک, یہاں پر ساری ریاستوں میں ایک ہی دن, جی ہاں ایک ہی دن رائے دہی ہوتی تھی. اگر فرض کر لیجیے کہ رائے دہی طے ہو گئی کہ 1 اکتوبر کو ہونا ہے تو پورے طول و عرض میں, تو اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے ان کا کوئی مستقل عملہ نہیں ہوتا کہ جو ساری رائے دہی کے لیے جو سو کرے. یہ پہلے سے جو سرکاری ملازمین ہیں, ٹیچرز ہیں اور مختلف محکموں میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں, انہی کی خدمات کو الیکشن کے دوران حاصل کرتے تھے. تو پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ بھئی بڑے پیمانے پر نگرانی کا میکینزم بنانے کے لیے مشکلات پیش آتی تھی. اس کے علاوہ اگر کہیں پر کسی علاقے میں کسی بوتھ کو کیپچر کرنے کی اطلاع ملی ہے تو وہاں پر سیکیورٹی فورسز کو بھیجنا, اضافی پولیس کے دستوں کو بھیجنا, پیراملٹری فورسز کو بھیجنا, یا کہیں پر رائے دہندوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے تو اس کی شکایت کا نوٹ لیتے ہوئے پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کو کال فار کرنا تاکہ وہاں کی جو رائے دہی رک گئی ہے اس کو دور کیا جا سکے. یہ اس طرح کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. لیکن جو سب سے خوش آئند پہلو ہے کہ سرکاری مشنری, خاص طور پر جو سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی خدمات کو جو کہ پرامن طریقے پر رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا, اس کی تعداد کو بھی صرف الیکشن کے لیے بڑھایا نہیں جا سکتا تھا کہ بھئی پیراملٹری فورسز یا پولیس فورس میں جو اضافی بھرتی کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن کے دوران ان کو تعینات کیا جا سکے, الیکشن کے دوران ان کی خدمات کو حاصل کیا جا سکے. اس پس منظر میں کیا کیا گیا؟ اس پس منظر میں یہ جو اصلاحات ہے, انتخابی اصلاحات, جس سے کہ بڑی حد تک جو انتخابات کے دوران ہونے والا تشدد تھا اس پر بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملی. یہاں تک کہ اب آپ دیکھ لیجیے کہ الیکشن سے پہلے ابھی جیسے بہار میں وہاں کے جو بی جے پی ہیں انہوں نے کچھ مہینے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیا اور پھر انہوں نے جے ڈی یو پارٹی جوائن کر لی. اب وہ پتہ چلا کہ بھئی اب جو ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہیں 2020 کے اکتوبر نومبر میں, وہ اس میں حصہ لینے والے ہیں. تو اس طرح کی بھی شکایت آتی ہے کہ جو پولیس فورس ہے وہ پولیس فورس جو عبوری حکومت ہے یا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا جو سبکدوش ہونے والی جو حکومت ہے ان کی پر, ان کے اشاروں پر اور ان کے مفادات کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن اگر کسی چیز کو محسوس کرتا ہے کہ یہ پولیس عہدیدار کا تبادلہ, یہ سرکاری عہدیدار کا تبادلہ حکومت وقت نے اس نیت سے کیا کہ الیکشن کے دوران ان کے اثر و رسوخ کو اپنے حق میں استعمال کیا جا سکے یا ان کا تبادلہ کسی نہ کسی سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے کیا گیا ہے, تو الیکشن کمیشن ایسی شکایت کا سخت نوٹ لیتا ہے. کوئی دوسری سیاسی جماعت کرے یا از خود بھی وہ نوٹ لے کر اس طرح کے تبادلوں کی, اس طرح کے سرکاری کام کاج پر روک لگاتا ہے, ریویو کرتا ہے. تو یہ تو رہی بات الیکشن کمیشن کے اختیارات کی کہ اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے.
اس پس منظر میں جو بات جس موضوع پر اگر آپ لوگ کلاس میں ہوتے تو یقیناً ہم آپ سے پلٹ کر سوال کر لیتے، بتائیے کہ ہم کس موضوع پر بات کر رہے تھے، جہاں سے ہم نے بہار کے DGP کے والنٹیئر ریٹائرمنٹ کی بات کی۔ عزیز طالب علموں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سیمسٹر کے ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کو کلاس میں دیکھیں گے اور آپ لوگ اس مرتبہ امتحان ہماری نظروں کے سامنے لکھیں گے۔ جی ہاں، ہماری نظروں کے سامنے آپ امتحان لکھیں گے، صحت و عافیت کے ساتھ آئیں گے، یونیورسٹی جوائن کریں گے۔ تو میں اپنے موضوع پر، کیونکہ اب آپ سے پوچھنے کا ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران موقع نہیں ہے، تو میں خود واپس اپنے اس موضوع پر آتا ہوں جس کے متعلق میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے کہ بجائے پورے ملک میں ایک ہی دن رائے دہی کروانے کے فیس وائز مرحلے وار رائے دہی کا ایک تجربہ کیا، اور اس کامیاب تجربے کے بعد اس کو ایک مستقل شکل دی ڈالی۔ اس میں اب ایڈوانٹیج یہ ہے سرکار کا کہ سرکاری جو مشنری ہے، خاص طور پر جو پولیس سیکورٹی فورسز جو ہیں، ان کا صحیح طریقے پہ مؤثر طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے، اور کہیں بھی انتخابی عمل صرف اس وجہ سے رکاوٹ کا شکار نہیں بنتا ہے، صرف اس وجہ سے متاثر نہیں ہوتا کہ وہاں پر مناسب تعداد میں سیکورٹی فورسز یا پولیس والے موجود نہیں ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایسے علاقوں کی پہلے نشاندہی کی جاتی ہے جن کی سابق میں تاریخ رہی کہ وہاں پر بوتھ کیپچرنگ ہوتی رہی ہے، وہاں پر بوگس ووٹنگ ہوتی رہی ہے، وہاں پر طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، مقامی قائدین الیکشن کا جو رائے دہی کا جو مرکز ہے، جو بوتھ ہے جہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے عوام جاتے ہیں، وہاں پر قبضہ کرنے کا واقعہ ہے۔ تو ایسے سینسیٹیو پولنگ بوتھ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لیے خاص نگرانی کا نظم شروع ہو گیا۔ خاص طور پر کیسے نگرانی؟ زائد سیکورٹی فورسز، جیسے فرض کر لیجیے کہ حکومت کے پاس سیکورٹی فورسز کی ہر حکومت کے پاس، ہر ریاستی حکومت کے پاس الگ سے کوئی سیکورٹی فورس نہیں ہوتی جو صرف اس بات کے لیے کام کرے کہ الیکشن کے دوران اس کو رائے دہندوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ ایسے میں جو عام دنوں میں، سال کے جو بقیہ دنوں میں 5 سال کے لیے حکومت ہوتی ہے، تو بقیہ 4 سالوں کے دوران جو پولیس فورس امن و ضبط کے قیام کو یقینی بناتی ہے، رائے دہی کے دن، انتخابات کے دوران رائے دہی کے عمل کو پرامن پرسکون بنانے کے لیے اور تمام عوام کو آزادانہ طور پر پرامن طریقے سے اپنے حق رائے دہی کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے یہی پولیس فورس تعینات کی جاتی ہے۔ تو اب فیس وائز ایک ریاست، جیسے ریاست بہار میں انتخابات کا اعلان ہوا ہے، تو وہ ایک ہی دن انتخابات نہیں ہوئے، وہ انتخابات ایک سے زائد مرحلوں میں، پہلے مرحلے میں ایک حصے میں انتخابات منعقد کی جائیں گے۔ تو اس دوران ہوگا کیا کہ جو ریاست کے دیگر حصے جہاں اس دن الیکشن نہیں ہے، اس دن ووٹنگ نہیں ہے، وہاں کی جو پولیس فورس ہے وہاں کو بھی جو ایک حصہ، ایک علاقہ جہاں پر کہ پولنگ ہو رہی ہے، وہاں پر ان کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اضافی پولیس فورس، بھاری جو سرکشا بل ہے، ان کو جو ہے پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر کوئی بھی غیر سماجی عناصر، کوئی بھی دبنگی نہ کر سکے، کوئی بھی غنڈہ گردی نہ کر سکے اور انتخابات کے دوران عوام کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرے، انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور EVM ہے تو EVM کو لے جانے کے لیے یا EVM کے ساتھ کوئی چھڑخانی نہ کر سکے، یہ ایک چیز ہے۔ تو اس میں ہوا کیا کہ اب ہر پولنگ بوتھ پر مناسب تعداد میں سیکیورٹی اویلیبل رہنے لگی۔ تو اس وجہ سے جو غیر سماجی عناصر اب تک کیا کرتے تھے کہ کم پولیس فورس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پر دنگا کرتے تھے، ان کو۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایک فیصلہ جو انتخابی اصلاحات کے لیے کیا گیا، جہاں مطلب کوشش یہ تھی کہ انتخابی عمل صاف اور شفاف ہو۔ ایک تو انتخابی عمل کو صاف و شفاف بنانا ہے، اور دوسری چیز انتخابات میں جو حصہ لینے والے جو امیدوار ہیں وہ صاف اور شفاف کردار کے حامل ہونا چاہیے۔ کوئی مجرمین جن کا جرم ثابت ہو چکا ہے وہ انتخابات میں اب حصہ نہیں لے سکتے۔ جن کو الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو بھی اب عوام سے بتلانا ہے کہ ہم ان الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، اور پھر عدالت سے اس درمیان کچھ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ انتخابات کے لیے نااہل قرار پاتے ہیں۔ جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہر پولنگ بوتھ پر کیمرے کے ذریعے سے جو ہے مانیٹرنگ کا بھی ہو گیا ہے کہ افرادی قوت باہر، پولیس فورس جو ہے وہ باہر بوتھ کے باہر جو سیکورٹی کا کام کرے گی، اس بات کی یقینی بنائے گی کہ کوئی غیر سماجی عناصر، کوئی غیر قانونی کام وہاں بنا ہو۔
لیکن بوتھ کے اندر بیٹھنے والا عملہ ہی اگر کسی جماعت کے لیے کام کرنے لگے یا بوتھ کے اندر ہی کچھ ایسا کام ہو جو الیکشن کے صاف اور شفاف ہونے کو غیر یقینی بناتا ہے، تو وہاں پر کیمرے نصب کیے گئے ہر پولنگ بوتھ پر یا زیادہ سے زیادہ پولنگ بوتھ پر جو کہ مشتبہ ہے، جہاں پر شک ہے کچھ ہو سکتا، وہاں پر کیمروں کے ذریعے سے بھی نگرانی کا سسٹم لگایا گیا ہے۔ تو یہ وہ ایک تو تھا انتخابی پروسیس کو صاف اور شفاف بنانا تاکہ کوئی غیر قانونی عمل نہ ہو جس سے کہ رائے دہی متاثر ہو۔ دوسرا، انتخابات کے دوران اس بات کو بھی یقینی بنانے کے لیے ہر ہندوستانی شہری فکر مند ہے کہ انتخابات میں یہ جو قانون ساز اداروں کے لیے کوئی ایک ایسا فرد منتخب نہ ہو جس کا بیک گراؤنڈ، جس کا پس منظر مجرمانہ نوعیت ہو۔ عزیز طالب علموں، آج کے اس کرمنلائزیشن آف پالیٹکس کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔